السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج میں ایک بیان ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا اس سے شروع کروں گی. حالانکہ میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی اپنی ویلاگ کا آغاز، لیکن پھر بھی کیونکہ بڑا اہم ہے، بہت اہم نیشنل ایشو پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی ایک 25 منٹ کی آڈیو لیک آنے والی ہے. تو جناب یہ ان کا حال ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان اسلام آباد تک دہشت گردی پھیل چکی ہے. پورے پاکستان میں ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں ایک دن بلوچستان میں 9 دھماکے ہوئے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ صرف خان صاحب، ایک طرف کہتے ہیں خان ارریلیونٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خان کی ویڈیو، خان کی آڈیو. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا کو، پاکستان کو کیا پوری دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. پوری دنیا خان کو پریز کر رہی ہے. آج کا جو میرا ویلاگ ہے اس کا ٹاپک ہے جو خان صاحب نے کل ایک اسکالرز کے ساتھ ایک مکالمہ کیا، اس کے بارے میں بات کروں گی. سیگا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جس میں ریسرچرز ہیں جو کہ ریسرچ کرتے ہیں انٹرنیشنلی، مسلم کنٹریز میں سیمینارز کرواتے ہیں، ویبنارز کرواتے ہیں، پالیسی ایکسپرٹس ہیں. تو انہوں نے کس کو چوز کیا پاکستان سے، کیونکہ اس میں خان صاحب کو چوز کیا. اور جو ماشاءاللہ کیا زبردست، وہ ایک پورا 1 گھنٹے سے زیادہ کا تھا، ایک لیکچر تھا. یقین کریں کہ اگر آپ نے کوئی نالج لینا ہو دنیا کی سیاست کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو زبردست تھا. میں نے سنا اور میں کہتی ہوں کہ کس قدر زبردست. ماشاءاللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر، یہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارے خان صاحب ہیں ہم کہ جو دنیا ان کو مانتی ہے. تو جناب سیگا کا یہ تھا. اور سیگا کا جو انہوں نے تعارف کرایا خان صاحب کا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ تھینک یو مسٹر پرائم منسٹر. وہ پرائم منسٹر ہی کہتے رہے ان کو، کیونکہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پرائم منسٹر وہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی جوکر اس ملک کا پرائم منسٹر ہم نہیں مانتے کسی کو. تو جناب ان کا تعارف تھا بہت زبردست. ہو انسپائرڈ، خان صاحب کا تعارف کرا رہے ہیں. ہو انسپائرڈ ملین آف پیپل اینڈ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس مسلم ورلڈ اینڈ بیونڈ. یعنی کہ جس نے ملینز کو انسپائر کیا، اور صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی. اور قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے جس نے عوام کو موبلائز کیا، عوام کو سیاسی شعور دیا یا سڑکوں پہ لے کے آئے، تو وہ یہ خان صاحب ہیں. تو یہ ان کا تعارف تھا اور زبردست تعارف کے ساتھ شروع ہوا. اور یہ مکالمہ تھا کیونکہ کوشچنس کر رہے تھے لوگ خان صاحب سے، اور خان صاحب اس کا رسپانس دے رہے تھے. بہت مدلل ہر چیز کا جو جواب دیا. میں کہتی ہوں کہ کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا وہ سن کے، مجھے بہت ساری میری نالج میں اضافہ ہوا. تو میں چاہتی تھی اس پہ ایک ویلاگ بناؤں جس پہ آپ سب لوگ بھی سنیں. ایک آسان، اور میں نے تھوڑا سا اس کو سائناپسس کر دیا، یعنی اس کا بہت خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو سب سے پہلا جو سوال تھا رشیا یوکرین یو ایس کے بارے میں، کہ یہ اس وار کا کیا، یہ وار کیوں ہے، رشیا کی وجہ سے، یو ایس کی وجہ سے، اگریشن کی وجہ سے، کس وجہ سے، اور پاکستان کا رول اس میں کیا ہے. تو خان صاحب نے بڑا بتایا کہ جس دن میں وزٹ کیا تو اسی دن یہ رشیا کی وار ہوگی. اور رشیا نے جو ریزن دیا، رشیا کا ریزن یہ تھا کہ نیٹو، ہم نے منع کیا تھا 1000 دفعہ کہ نیٹو کو ہمارے ڈور سٹیپ پہ مت لے کے آئیں، لیکن انہوں نے نہیں سنی. تو ہماری سیکیورٹی کو مسئلہ تھا، اس لیے ہم نے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کا ورژن سنا ہے. خان صاحب نے کہا کیونکہ میں ادھر گیا تھا، تو نیٹو کا جب تو یہ ورژن ان کا تھا. لیکن خان صاحب نے کیا کہا، اپنا ٹیک کیا دیا اس میں. خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو جو ہے، جو کنٹریز لائک پاکستان جن کی عوام پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہی ہے، ایک چھوٹی 50 ملین بلو پاورٹی لائن، 50 ملین لٹل ابو دیم، تو ان کو چاہیے کہ ان کو اس مسئلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں اس مسئلے میں، کیونکہ ہمیں چیپ آئل چاہیے، ویٹ چاہیے، وہاں سے چاہیے، ویسٹ سے بھی ہمیں اچھے تعلقات چاہیے. ہمیں دوسروں کے معاملوں میں نہیں بولنا چاہیے. ہمیں اس معاملے میں اپنا، جو انہوں نے خاص ایبسٹین آن دس، وی وڈ لائک ٹو ایبسٹین آن دس، مطلب انہوں نے پورا ایک ورڈ کہا کہ ہمیں بالکل اس سے دور رہنا چاہیے. تو یہ ان کی جو ہے ایک پالیسی تھی خان صاحب کی. لیکن یہاں آپ کو پتہ کیا ہوا، وہ ایک لمبی بحث ہے، کیونکہ میں بہت جلدی بول رہی ہوں، کیونکہ بہت ڈیٹیل تھا، بہت لمبا تھا. تو میں ساری چیزیں کور کرنا چاہ رہی ہوں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو سارا بتاؤں گی. چائنا کے بارے میں اگلا سوال تھا کہ چائنا اور پاکستان، چائنا جو ہے پاکستان کا بھی جو ہے، پاکستان سے چائنا کے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کیسے مینوور کرے گا یو ایس اور چائنا کے درمیان. تو خان صاحب نے پورا بتایا کہ ہمیں پھر وہی بات کی کہ ہمیں ہمیشہ پش کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بلاک کا حصہ بنیں، آپ کوئی سائیڈ لیں، حالانکہ یہ نہیں لینی چاہیے ایک عام. اور انہوں نے اس پہ انڈیا کو ایڈمائر کیا، اور خان صاحب ہمیشہ کرتے رہے، انڈین پالیسی کو کافی دفعہ ایڈمائر کرتے رہے اس بارے میں کہ ان کی پالیسی کیا ہے. وہ یو ایس کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے رشیا سے بھی آئل لیا ہے، رشیا سے سستا آئل بھی لیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں نا، وہ اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں ڈالر بنانے، انہوں نے تو نہیں اپنے دہشت گردی کرا کے کمانا. یہ خان صاحب نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے جذبات ہیں اس میں. تو انڈیا جیسے نان الائن رہا ہے کولڈ وار میں، اسی طرح ہمیں بھی رہنا چاہیے. خان صاحب نے کہا
اور ہمیں بہت پریشر آتا ہے اور چائنا کے ساتھ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ کشمیر کے ایشو پہ چائنا نے ہمیشہ ساتھ دیا، کشمیر کے ایشو پہ ٹرکی نے اور چائنا نے، اور کسی اور کنٹری نے ساتھ نہیں دیا. اور جو چائنا سے خان صاحب نے کہا کہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے انپریسیڈنٹڈ جو اپنا گروتھ انہوں نے دکھائی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے کوئی جو تھی اتنی کسی کنٹری نے اتنے لوگوں کو 700 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نہیں نکالا 30-40 سالوں میں. تو چائنا بہت آگے نکل جائے گا. اور چائنا کے 3 ریزن انہوں نے بتائے. ایک تو یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کا میرٹوکریسی، اور تیسرا لانگ ٹرم پلاننگ. یہ تینوں چیزیں جس سے چائنا بہت ترقی کر رہا ہے، اور چائنا کسی کو نہیں دیکھے گا ویسٹرن ورلڈ سے بہت آگے کچھ عرصے بعد نکل جائے گا. یہ خان صاحب کا پوائنٹ تھا. اس سے اگلا سوال تھا کشمیر ایشو پہ، کیونکہ سب لوگ وہاں جتنے بھی اسکالرس تھے وہ سب سوال کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کشمیر پہ کہ کشمیر پہ پاکستان کا سٹینس کیا ہے اور فیوچر میں پاکستان کیا دیکھتا ہے. تو خان صاحب نے پورا بتایا کہ کشمیر پہ جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بہت کلیئر سٹینس تھا. 5 اگست کے جو واقعہ تھا اس کے بعد ہم نے ساری جو ہے انڈیا سے سب تعلقات ختم کر دیے تھے کہ 5 اگست کے بعد ہم نے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بڑا جو ہے وہ پلانڈ ہماری ڈیمونسٹریشنز بھی ہوئی تھیں اس کے خلاف. تو اور اس کے علاوہ ہر فورم پہ بات کی گئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ خان صاحب نے واقعی کی. ہم نے خود دیکھا کہ ہمیشہ کشمیر کا ایشو، جب OIC ہوئی تب بھی خان صاحب نے کشمیر کے ایشو پہ بات کی. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر جو ہے بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست بات خان صاحب نے کی کہ ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے. ہم احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہم وار میں نہیں جا سکتے، کیونکہ دونوں جو کنٹریز ہیں وہ نیوکلیئر پاور ہیں، اور جب نیوکلیئر پاور کے ساتھ کی وار ہے وہ کوئی بھی یہ ہینڈل نہیں کر سکتی یہ دنیا. اچھا، پاکستان نیوکلیئر پالیسی پہ اگلا سوال تھا کہ سوال یہ تھا کہ کین پاکستان پرووائڈ نیوکلیئر کور ٹو ادر مسلم کنٹریز لائک اگینسٹ اسرائیل. تو کیا پاکستان نیوکلیئر پاور جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے مسلم کنٹریز کو دے سکتا ہے؟ تو اس پہ خان صاحب نے بہت ایک اور زبردست جواب دیا کہ انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ گریٹ فین آف نیوکلیئر ویپن ناٹ ملٹری سولوشنز، کہ میں کوئی ملٹری سولوشنز کا نیوکلیئر ویپن کا فین نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ جو دنیا کے مسائل ہیں وہ ملٹری سولوشن سے حل ہوتے ہیں، ڈائلاگ سے حل ہوتا ہے کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ ڈائلاگس کو ترجیح دی. تو بیسیکلی جو ہمارا نیوکلیئر پلان ہے وہ ہمارے ڈیفنس کے لیے، کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارا انڈیا ہم سے 5-6 گنا بڑی ایک کنٹری، بہت زبردست نیوکلیئر جو ہے اکنامک پاور. تو ہمیں صرف اپنا جو نیوکلیئر پروگرام رکھنا پڑا وہ ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے رکھنا پڑا، کیونکہ اگر ہم کسی طرح وار میں جاتے ہیں بات وہی آ جاتی ہے تو پھر وہ اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا. وہ اگر نیوکلیئر وار اس وقت کسی دنیا میں ہو گئی تو وہ پھر ختم ہو جائے گی، پھر ورلڈ وار ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور جو بات انہوں نے کہی کہ دوسری مسلم کنٹریز کو دینے کی بات، تو خان صاحب نے کہا کہ OIC کو یہ سپورٹ دینی چاہیے، یہ پاکستان کا کام نہیں ہے. یعنی پاکستان کیوں ہر جگہ کرائے کا وہ بن جاتا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے نا، ہر ایک کی سائڈز بہت زیادہ لی ہیں. تو پاکستان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان اسی طرح سائڈ ہی لیتا رہے گا. تو OIC کا رول ہے کہ مسلم کنٹریز کے لیے کھڑا ہو، یہ رول جو ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے. اچھا، اگلا سوال تھا کہ ایران کا بڑا میری بھی نالج میں بڑا اضافہ ہوا کہ ایران پہ جو 1979 سے جو سینکشنز لگیں، ریولوشن آیا، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ تو خان صاحب نے اس کا پورا بتایا کہ جو پرائم منسٹر مصدق تھا وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ PM تھا، اس کے خلاف جب اس نے بھی اپنی جو انٹرسٹ کی پالیسیز بنائیں. جب بھی کوئی ملک اپنے انٹرسٹ کی پالیسیز بناتے ہیں تو ظاہر ہے بڑے لوگوں کو بہت غصہ آ جاتا ہے، یہ تو ہر جگہ کا رول ہے. تو اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، وہی ڈیمانسٹریشن ہوئی، رجیم چینج ہوا جو خان صاحب کے ساتھ. وہ خان صاحب نے کہا کہ وہی چیز ہوئی جو میرے ساتھ ہوئی. اور لیکن اس کنٹری نے جو ہے سیلف رسپیکٹ کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ قبول کیا. انہوں نے اپنی سیلف اسٹیم کو قربان نہیں کیا، انہوں نے ڈالروں کے پیچھے قربان نہیں کیا، کیونکہ وہاں میر جعفر میر صادق نہیں تھے نا اصل میں بات یہ خان صاحب نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہی ہوں. تو ڈگنیفائڈ وے سے وہ رہے. خان صاحب نے کہا کہ لوگوں نے یقیناً سفر کیا، لیکن جو اپنی انہوں نے ڈگنیٹی لوز نہیں کی. اور خان صاحب نے کہا میں اس چیز کو ایڈمائر کرتا ہوں بہت زیادہ کہ لوگ اپنی ڈگنیٹی لوز نہ کریں. اچھا، اس کے علاوہ اگلا تھا سب بڑا اہم افغانستان کا رول. افغانستان پہ افغانستان طالبان کے حوالے سے سوال تھا کہ اس میں ٹیررزم، پاکستان میں ٹیررزم میں اضافہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوال تھا. تو خان صاحب نے اس کو بھی بہت ڈیٹیل سے بتایا. ڈیٹیل یہ بتائی کہ ایک افغان طالبان ہے اور ایک پاکستانی طالبان ہے. تو افغان طالبان جو ہیں ان کا صاحب نے یہ بتایا کہ جو افغانستان کا ایشو تھا کہ پہلے مجاہدین بنائے گئے، پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جی باہر فورن کنٹری سے لڑنا جو ہے وہ ایک اچھا نوبل چیز ہے اور اس میں آپ مجاہد ہیں. اور پھر اس کے بعد جب 9/11 کے بعد سٹینس چینج ہو گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ ٹیررسٹ ہیں.
تو یہ جو چیز تھی یہ بہت مشکل تھی طالبان کے لیے. اور اس کے بعد افغان طالبان جب یہ انخلا ہوا امریکہ کا، تو امریکہ کا انخلا سے یہ ہوا کہ جو پاکستانی طالبان افغانستان میں تھے، افغانی طالبان نے کہا کہ آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں. تو وہ جب نکلے ہیں، اور بیچ میں یہ ہوا کہ وہ گورنمنٹ تو اس وقت پی ٹی آئی کی تھی، لیکن اس وقت تو ہینڈل ہو گئے کیونکہ اس وقت تو کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے. لیکن جب اب حکومت بدلی ہے تو حکومت بزی ہو گئی ہے دوسرے کاموں میں. یہ خان صاحب نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہی ہوں. ظاہرہ آڈیو ویڈیو وہ زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، آڈیو ویڈیو بنانا اور دبانا، مارنا، صحافیوں کو پکڑنا، تو اس میں بزی ہو گئے تو دہشت گردی بڑھ گئی. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرا سوال تھا کہ بلیسفیمی لا کے بارے میں کوشچن تھا، تو خان صاحب یہ چیز میرے لیے بھی بڑی زبردست، مجھے نہیں پتہ تھی، بہت سارے آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگی کہ جو یہ لا ہے یہ برٹش نے بنایا تھا، یہ پاکستان نے نہیں بنایا. تو اس وقت یہ بنایا اس لیے تھا کہ بہت ساری جو مسلم، بہت سارے ریلیجن جو ہیں وہ اکٹھے رہ رہے تھے. تو اس وقت لنچنگ ہوتی تھی، ایک بندہ اگر کوئی ایسی بات کر دیتا تھا کسی دوسرے مذہب کے خلاف، تو یہ لنچنگ وغیرہ کے واقعات زیادہ ہو گئے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ لا، سخت لا بنایا گیا تاکہ ان لوگوں کو کورٹ میں سزا ہو کہ جو دوسرے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان لوگوں نے بنایا تھا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہی اپنا ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کے بعد ایک ٹرکی کے بارے میں سوال تھا کہ ٹرکی سے تعلقات کے بارے میں. تو خان صاحب نے اس کی تھوڑی ہسٹری بتائی کہ 1920 سے جو مسلم آف انڈیا تھے وہ ٹرکی کے ساتھ کھڑے ہوئے، بہت زیادہ ریلیشن شپ ڈیپ تھا اس وقت. اور بٹ جب گورنمنٹ آئی، ان کی ہماری گورنمنٹ آئی ایکسکیوز می، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت یہ ہوا کہ اس میں 2 سال تو کورونا میں چلے گئے. تو وہ بہت جو تعلقات بہتر رکھے جا سکتے تھے، جو ٹرکی کے ساتھ کوئی ٹریڈ کی جا سکتی تھی، وہ نہیں ہو سکی. تو وہ چیز اتنی بہتر طریقے سے نہیں ہوئی. بہت زبردست جو رسپانس خان صاحب نے دیا اسلاموفوبیا کے بارے میں، بہت زبردست. میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگوں نے سنا ہوگا. اس پہ اگر عمل کریں تو اسلاموفوبیا پہ پیسے بھی خان صاحب نے خیر بہت بولا ہے، لیکن اگر اس پہ ہم عمل کریں تو بالکل ہی یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی. کہ خان صاحب نے بتایا کہ یہ اسلاموفوبیا شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا ایرانین ریولوشن سے. اچھا، یہ بالکل نئی بات ہے ہمارے لیے. ایرانین ریولوشن جب آیا تو وہ لوگوں نے کہہ دیا، ویسٹرن ورلڈ نے کہہ دیا کہ یہ جی ریڈیکل اسلام، اور انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ریڈیکل اسلام کو اور جو ہے لبرل اسلام کو. حالانکہ اسلام تو اسلام ہے، ریڈیکل لوگ اس میں بھی ہوتے ہیں. خان صاحب نے ساری باتیں بتائی کہ ریڈیکل لوگ ہر جگہ ہر ریلیجن میں ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ بھی ہے. تو اس میں جو رول انہوں نے کہا کہ جو مسلم اسٹیٹ جو لیڈر تھے انہوں نے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا. انہوں نے نہیں لوگوں کو بتایا کہ اسلاموفوبیا، دیر از نو سچ تھنگ ان ریڈیکل اسلام، دیر از نو سچ تھنگ لائک ریڈیکل اسلام. ہر جگہ وہی بات ہے، ریڈیکلزم اور یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو رول پلے کرنا چاہیے تھا مسلم لیڈرز کو، تو ہم ایکسپلین نہیں کر سکے، ورڈ کو ایکسپلین نہیں کر سکے. وہ چیز بنتی گئی. اس کے بعد یہ جو سلمان رشدی کی بک لکھی اس نے، اس پہ بہت زیادہ جو لوگوں کا رد عمل آیا، کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ اپنے ریلیجن کو دوسری طرح دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ریلیجن بہت، ہمارے لیے اس طرح کا مذاق اڑانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ بات. تو اس میں ایک جو رول ہے OIC کو پلے کرنا چاہیے تھا. ان کو اسکالرز وغیرہ کچھ کا ایک باڈی بنانی چاہیے تھی جو لوگوں کو ایکسپلین کریں پوری دنیا کو کہ اسلاموفوبیا مطلب اسلام کیا ہے، ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہم اپنے جو اسلامی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، ان کا مذاق ہم برداشت نہیں کرتے. اور کوئی ریڈیکل اسلام نہیں ہے. اسلام ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. وہ یہ OIC کو ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا جو OIC نے نہیں کیا. چینلز کے ذریعے رول پلے کرنا چاہیے تھا. خان صاحب نے کہا جیسے الجزیرہ ہے، TRT ہے، ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ ابھی بھی اگر ہم کریں تو بہت بڑی بات ہوگی. بہت زبردست یہ خان صاحب نے اس کے بعد ایک بہت اہم سوال تھا بنگلہ دیش کے بارے میں کہ بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات کیوں خراب ہوئے، اس کا کیا ریزن ہے. تو اس کی بھی ہسٹری خان صاحب نے بتائی کہ کیا ہوا. بنگلہ دیش کی جو ایک ہونے نہیں چاہیے تھے، ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے، لیکن جو بنگلہ دیش میں بات وہی آ جاتی ہے جب میجورٹی جو پارٹی تھی اس کو رائٹ نہیں دیا گیا، اس کو رول کرنے کا رائٹ نہیں دیا گیا. جو مائنورٹی میں تھی، جو جس کے کم ووٹ تھے اس کو ووٹ دیا گیا. اس سے ساری جو ہے لوگوں میں ریزنٹمنٹ پھیلی، لوگوں میں نفرت پھیلی. اور اس کے بعد جو آرمی کا آپریشن ہوا 1971 میں، تو لوگ پاکستانیوں سے نفرت، تو انہوں نے الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن یہی مطلب تھا کہ اس میں ایک آپس میں پاکستانیوں سے نفرت آ گئی اس میں، اور وہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ خان صاحب نے کہا. اس کے علاوہ فلسطین کے بارے میں سوال تھا کہ فلسطین کا کیا پاکستان کس طرح دیکھتا ہے، فیوچر میں پاکستان اس کو کیسے دیکھتا ہے. تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ کیونکہ ہم قائد اعظم نے جب 1948 میں کہہ دیا تھا کہ جو
کلیئر تھے ہم لوگ کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کریں گے اور ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہوں گے. تو اگر پاکستان میں کوئی بھی ہیڈ آف جو اسٹیٹ ہے وہ کبھی بھی اگر اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تو وہ اپنی پبلک سپورٹ جو ہے وہ کھو دے گا. حالانکہ بڑی کوشش بھی ہوئی, آپ کو پتہ ہے یہ تو کچھ عرصے میں, اور بڑے ہمارے باقی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ کرنا بھی چاہ رہے تھے, حالانکہ اس میں کئی لوگوں کا فائدہ بھی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ہمارا ایک اسٹینس ہے ایز اے مسلم کنٹری وہ ہمارا ہمیشہ رہے گا. اچھا, ایک اور سوال بڑا اہم تھا کہ آپ نے اتنا لوگوں کو شعور دے دیا, اتنا عوام کو, اور اس شعور کو کیسے استعمال کریں گے؟ کیا اس شعور کو صرف استعمال کریں گے الیکشن کے لیے, یا ان کو آگے جو اسٹیٹس کو کے خلاف جو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بھی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ سب سے ضروری تو وہی ہے, رول آف لا لانا سب سے زیادہ ضروری ہے اس ملک میں. اور یہ ایک جو ریزن بتائی اس کی, وہ ریزن بڑی زبردست تھی. ریزن بتائی کہ جو ایکس کالونیز جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں یہ مسئلہ رول آف لا کا ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ جو رولرز تھے وہ اپنے لیے الگ سے بناتے تھے, ان کے الگ سے رولز ہوتے تھے, قاعدے قانون ہوتے تھے, اور جس پہ وہ رول کرتے تھے ان کے الگ سے ہوتے تھے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور جب تک آپ ان سب لوگوں کو انڈر نہیں لے کے آئیں گے رول آف لا کے, آپ کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے ایک بیوروکریسی کا سسٹم پاکستان میں قائم ہوا تو اس کا مقصد یہی تھا عوام کو دبانا, جو ابھی تک ہو رہا ہے, اور ابھی تک یعنی کہ ہم عام شہری ہیں اور وہ خاص شہری ہیں. تو اب اس کے علاوہ ایک کوشچن تھا, واٹ آر پلانز آف اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ کی بھی بات پھر وہی آ جاتی ہے, رول آف لا سے ریلیٹ کرتی ہے. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, اور کرپشن کے خاتمے کی بات, جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تو رول آف لا جو انڈیکس ہے وہ, جیسے نائجیریا میں انہوں نے بتایا کہ 7% ہے, اتنے ریسورسز ہیں لیکن وہ ترقی نہیں کر سکتے کبھی بھی, کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ امر بالمعروف اگر سرائیت کر جائے گا ہمارے ملک میں, تو تب ہم رول آف لا جو ہے وہ لا سکتے ہیں اپنی کنٹری میں, اور عوام جب کرپشن کو برا سمجھے گی. اس کے علاوہ تعلیم کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے. ایک عافیہ صدیقی کے بارے میں سوال کیا ان کی فیملی نے کہ اس پہ کیا ہوا, تو خان صاحب نے کہا کہ ہم قریب تھے, ہم کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں ہم نے کوشش کی تھی, لیکن وہ ہو نہیں سکا. اور ہم ایک گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن کر سکتے تھے, کیونکہ جہاں جیسا رول آف لا یو ایس میں ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان کی سزا معاف کروا لیں, وہ کسی بھی طرح سزا معاف نہیں کرتے ہیں. اچھا, آخری سوال جو بہت اہم تھا, میں اس پہ بہت زبردست انہوں نے خان صاحب نے جواب بھی دیا کہ ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے, کہ ویمن امپاورمنٹ لوگ سمجھتے ہیں باہر کی دنیا میں کہ ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. مسلمان ویمن کو فریڈم نہیں دیتے بالکل بھی, اور ویمن کبھی بھی امپاور نہیں ہو سکتی. تو بہت زبردست خان صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خواتین کو رائٹس دیے تھے. اس سے پہلے ویسٹرن ورلڈ میں کوئی رواج نہیں تھا رائٹس دینے کا خواتین کو جائیداد میں اور کسی بھی چیز میں. اور لاسٹ سرمن کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ مین ہیو رائٹ اوور ویمن اینڈ ویمن ہیو رائٹ اوور مین. یہ دونوں کا رائٹ ہے. یہ جو ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک طرف سارا کچھ کر دیا. اور پردہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا ہے, پردہ از پروٹیکٹنگ دا فیملی سسٹم. بہت خوبصورت بات ہے. پردہ یہ نہیں ہے کہ ریپ کرنا ہے کسی کو, یہ پہلے بھی بڑے اعتراضات ہوئے تھے. پردہ یہ ہے کہ پردہ آپ نے ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہے, نظر کا پردہ رکھنا ہے, اور یہ دونوں کے لیے, مرد اور عورت کی. اور جب یہ پردہ قائم ہو جائے گا, فیملی سسٹم قائم ہو جائے گا, تو ویمن کے رائٹس بھی مل جائیں گے. ایک خان صاحب نے کہا کہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک لبرلزم ایکسٹریم, اور ایک بالکل دوسری طرف آ جاتا ہے خواتین کو بالکل ہی دبا کے رکھنے والا. تو ہمیں مڈ وے میں ہمیں اپنا رستہ دیکھنا ہے. ہم مڈل وے میں دیکھیں گے تو خواتین ہمیں اس سائڈ پہ بھی نہیں جانا, اس سائڈ پہ بھی نہیں جانا جو مسلمان. تو آپ اس جب بیچ میں دیکھیں گے تو ہمارا وہ جو ہم جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا. اور دیر از نو کمپٹیشن بٹوین مین اینڈ ویمن. ڈریسڈ میں ایک کمپٹیشن آ گیا, ہمیں کمپٹیشن نہیں چاہیے, نہ خواتین کی طرف سے نہ مردوں کی طرف سے. ہمیں جو خواتین دے شوڈ کمپلیمنٹ ایچ ادر, ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور تب ایک فیملی سسٹم بنتا ہے, اور تب ویمن امپاورمنٹ بھی ہوتی ہے, فیملی سسٹم بھی ہوتا ہے. جو فحاشی اور یہ جو ہمارے ملک میں سب پوری دنیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. بہت خوبصورت بات کی خان صاحب نے, یہ آخر میں مجھے بہت اچھی لگی, میرے بہت دل کو لگی. تو جناب ایک زبردست قسم کی کا لیکچر تھا یہ. میں سب کو مطلب میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سارے پوائنٹس اس کے بتا دوں. بہت خوبصورت, اور مجھے فخر سے سر بلند ہو گیا جب سب لوگ کہتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر, اور ان کی بات سن رہے تھے, ان کی اور ایک سوال کا خان صاحب نے کیا زبردست جواب دیا. ماشاء اللہ. چاہے یہ جو ہمارے جو ہیں آڈیو بنا لیں, ویڈیو بنا لیں, کچھ بھی گھڑیاں لے آئیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن پوری دنیا جانتی ہے, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ایک اسکالر ہیں. صرف یہ نہیں کہ خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, وہ ایک اسکالر کی طرح ان کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو مسٹر پرائم منسٹر کہہ رہے تھے, انشاءاللہ ہم واقعی آپ کو اب دوبارہ پرائم منسٹر کے آفس میں بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ. تو جناب اہم سوال یہ تھا کہ آپ